يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की थी और बिलाशुबा मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी थी। और डरो उस दिन से जब कोई शख्स किसी के कुछ काम न आएगा, कोई शख्स किसी के कुछ काम न आएगा और न उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और न उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा कि उसके बदले में छोड़ दिया जाए और न ही वो मदद किए जाएंगे। ये है क़यामत का दिन, ये है हशर का मैदान। और याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से निजात दी, वो तुम्हें सख्त अजाब देते थे, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بنی اسرائیل کے اوپر سخت آزمائش آئی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. بڑی سے بڑی مشکل بھی زندگی میں آ جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل کے لیے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بنا دیا، سمندر کے اندر راستہ بنایا. اور اس طرح کی آیات اور ان واقعات کا واسطہ دے کر بھی کہ یا اللہ تو نے تو بنی اسرائیل کے لیے سمندر سے گزرنے کا راستہ بنا دیا تھا، تو میرے لیے بھی اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. یعنی اتنی بڑی آزادی کی نعمت پانے کے بعد پھر بنی اسرائیل اپنی پرانی عادتوں پہ لوٹ گئے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، جبکہ اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود تھا. وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بلانے پر 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تاکہ کتاب لا سکیں. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ، اتنا بڑا گناہ اور اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہونے کے بعد، معافی مل جانے کے بعد بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. کتاب کس لیے دی؟ ہدایت کے لیے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو. یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، یعنی تمہاری سزا یہی ہے. پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان باتوں کو نہیں مانتے جو وہ دیکھ نہیں پاتے یا محسوس نہیں کر پاتے. تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا. تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، یعنی دنیا میں اللہ کا عذاب آ گیا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو. ایک اور بہت بڑا واقعہ جو بنی اسرائیل کی زندگی میں ہوا کہ کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دی گئی. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، رزق اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. گویا جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ساتھ کچھ ہدایات دی گئیں. اور حتتن، جس کا معنی ہے بخش دے، یہ کہتے ہوئے جانا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، محسنین کو اور زیادہ دیں گے. تو زیادہ کس کو ملتا ہے؟ جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، اللہ کے حکم کو بدل دیا. تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پکڑ، عذاب. تو اس رکوع میں جو اہم باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ مشکل حالات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بنی اسرائیل پر مشکل ترین حالات آئے لیکن اللہ نے پھر ان سے نکال دیا. جب بھی کسی سرکش کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو اس کی بادشاہت کا خاتمہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو بھی اگر عدل کرتے ہوں تو دنیا میں ترقی دیتا ہے، لیکن اگر مسلمان بھی ظلم کریں تو پھر ان کے لیے ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. کبھی بنی اسرائیل نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اس طرح فرعون سے نجات پا جائیں گے.
یعنی جب اللہ اپنے اولیاء اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو وہ ایسے اسباب سے نہیں کرتا جو انسان سوچ سکتے ہیں یا لوگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں. وہ ایسے اسباب سے مدد کرتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک فعال لما یرید, بے شک آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے اور یہ اس کی رحمت ہوتی ہے, فوری سزا نہیں دیتا تاکہ بندے توبہ کر لیں, پلٹ آئیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اگر کسی کی زندگی میں بہت گناہ ہو گئے ہیں تو بھی اس شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر دنیا میں توبہ کر لی جائے, جو نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی ہے. اور ویسے بھی خوشخبری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تم پر مہربان ہوگا. اللہ بڑا ہی مہربان ہے, لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے اور اپنے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہ سوچ کر, اور جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے, ان سب پر شعوری طور پر توبہ کرنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیتہ. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے, کیونکہ گناہ انسان کے لیے دنیا میں بھی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی عذاب کا سبب. اس لیے اپنا کھاتا صاف کر کے جانا چاہیے دنیا سے, اور وہ صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا بار بار اللہ کی طرف پلٹتے جانا چاہیے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, ہماری تو کوئی غلطی نہیں, ہم تو خطا کے پتلے ہیں, ہمارے اندر تو بھول چوک ہے, ہم غلطیاں کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری پچھلی زندگیوں میں کون کون سے ایسے غلط کام ہیں جو ابھی تک ہمارے نامہ اعمال پہ چسپاں ہے. رمضان آ رہا ہے, بڑا موقع ہے, اللہ کی رحمت قریب ہے, خوب خوب دعائیں کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے. استغفار سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، کیونکہ بنی اسرائیل جب مصر سے نجات پا کر صحرا میں آئے تو وہاں پانی نہیں تھا، وہاں ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام نہیں تھا، کیونکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہاں ان کے لیے کوئی مکانات نہیں تھے، ان کے لیے کہیں رہائش کا بندوبست نہیں تھا، یہ سب مہاجرین تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام کیے ان پر. تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے. سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرو
زمین میں فساد نہ کرو. فساد کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی روز من و سلوہ نہیں کھا سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو کچھ زمین اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے. اس نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا. اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یعنی ایسے ہی اللہ کا عذاب نہیں آتا، کسی وجہ سے آتا ہے، اور وہ ہے نافرمانی کرنا، اور نافرمانی میں بھی حدیں پار کر جانا، ایکسٹریم، یعنی کہ آخری درجے کے غلط کام کرنا. تو اس رکوع میں جو بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے وہ یہی کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں ذلت اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. نافرمانیاں، ناشکریاں نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہیں. نعمتیں چھن جاتی ہیں، آزادیاں چھن جاتی ہیں، رزق میں کمی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. قتادہ کہتے ہیں کہ نافرمانی اور حد کو پھلانگنے سے بچیں، اللہ کی حدود نہ توڑیں، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے آپ سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ہلاکت طاری ہو جائے. تو بڑا اہم سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا. آپ دیکھیے بہت سے لوگ عبادتیں بھی کر لیتے ہیں، نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، نافرمانیاں نہیں چھوڑتے. تو یاد رکھیے تقویٰ مکمل نہیں ہوتا جب تک کرنے والے کام کیے نہ جائیں اور چھوڑنے والے کام چھوڑے نہ جائیں، اور کامیابی تقویٰ کے بغیر نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں جو یہ کہا گیا نا کہ ھدی للمتقین، اور پھر آخر میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو فلاح کس کے لیے؟ متقین کے لیے، صرف مومنین نہیں کہا گیا. اور تقویٰ کیا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لو، جسے روکا جا رہا ہے اسے رک جاؤ. ایک طرف ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف رشتوں کو کاٹا ہوا ہے، اپنوں سے ناراض ہیں. ایک طرف ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اور دوسری طرف ظلم اور جھوٹ اور سود اور حرام کام کرنے نہیں چھوڑتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نافرمانیوں کے کام بھی چھوڑنے ہیں. بنی اسرائیل کا زوال اسی وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حدیں پھلانگتے. اللہ کی کچھ حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو ان حدوں کی پاسداری کرنا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا
الله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر اس کے بعد تم اپنے اس عہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ بے فائدہ گفتگو کرنا، مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہوتا ہے، عقل مند انسان کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو یعنی بوڑھی اور نہ بچیا بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو، تو کرو جس کا تم حکم دیے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے، نہیں کرنے والے نہیں لگ رہے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور کیسے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر کے، یعنی زمین سے کوہ طور کو نکال کے اور ان کے اوپر امبریلا کی طرح معلق کر کے ان سے کہا کہ تم اللہ کی کتاب کو جو تمہیں دی گئی ہے مضبوطی سے پکڑ لو، قوت سے پکڑ لو۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ کتاب کو قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب پر پوری کوشش صرف کرنا، اس پر محنت کرنا، اس کے بارے میں سستی اور غفلت نہ کرنا، یعنی کتاب کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں اپنی پوری
قوت لگانا. اور قوت میں انسان کی جسمانی قوت بھی ہوتی ہے, ذہنی قوت بھی ہوتی ہے, بولنے کی قوت بھی ہوتی ہے, اور سننے کی قوت بھی ہوتی ہے, مالی قوت بھی ہوتی. یعنی جتنی بھی قوتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان سب قوتوں کو استعمال کرنا چاہیے. کس لیے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنے کے لیے, یعنی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. پھر بڑی اہم بات ہم نے دیکھی کہ بے فائدہ گفتگو اور مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہوتا ہے, اور یہ انبیاء خاص طور پر اور عمومی طور پر نیک لوگوں کی صفت کے خلاف ہے. یعنی صالحین کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں. انبیاء مزاح ضرور کرتے تھے لیکن مذاق نہیں اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی لوگوں سے مزاح کرتے تھے, لیکن مزاح میں بھی وہ بات کہتے جو حق پر مبنی ہوتی. صحابہ کے اندر بھی یہی خوبی تھی کہ وہ مزاح سے کام لیتے لیکن کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے, کسی پہ ہنستے نہیں تھے, کسی کی نقل نہیں اتارتے تھے. تو اگر ہم اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس عادت کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے. یہ چھوڑنے والے کاموں میں سے ہے جن کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ متقی بن سکیں. پھر آپ دیکھیے بنی اسرائیل نے اپنے لیے ایک حکم کو بڑا مشکل بنا لیا. کیا کر کے؟ سوال کر کر کے. تو کثرت سوال کی مذمت کی گئی ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام سے خاص طور پر اور علماء وغیرہ سے بھی بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے, اور بہت سارے سوال نہیں کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گفتگو یعنی فضول باتیں, مال کو ضائع کرنا, اور بہت زیادہ سوال کرنا. اور انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ کس کا اسلام خوبصورت ہے؟ جو بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے, لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے, بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. اپنے وقت کی حفاظت, اپنی قوتوں کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ٹائم ویسٹر سے بچیں, اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں. تو بہرحال پتہ چلتا ہے کہ پھر بالآخر بنی اسرائیل نے بہت سی حجتیں سوال جواب کرنے کے بعد وہ کام کر لیا. حالانکہ پہلے ہی مرحلے پر وہ کر لیتے تو ان کو گائے کی تلاش میں مشکل نہ پیش آتی, جو کہ بالآخر بڑی قیمت دے کر انہوں نے حاصل کی تھی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قرآن مجید سنتے ہوئے شفا کی نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو، اس کلام کو میری تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اس کو فیل کریں. جب کوئی ایسی آیت سنے کہ جو دل پر اثر کرے اور آنکھیں بھیگنے لگے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. بے شک حقیقی مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا اس مجلس میں میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میری کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، میرے دل کا حال اچھا ہو رہا ہے. اور اگر ایسا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے. اب یہاں پر گائے کے ذبح کرنے کے حکم کے بعد اب اس کے ذبح کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا اس کی طرف اشارہ ہے. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. اللہ اکبر. یاد رکھیے کبھی بھی گناہ کر کے یہ نہ سوچیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. عام طور پر قاتل قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کسی کا بھی جرم، کسی کی بھی خیانت، کسی کا بھی گناہ کسی وقت بھی لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے. تو اس لیے چھپ کر بھی گناہ کرنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ چھپ کر جب کوئی غلط کام کرتے ہیں لوگ نہیں دیکھتے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لہذا اپنی تنہائیوں کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنے دل کی حالت کا اندازہ انسان تنہائی سے ہی لگا سکتا ہے. پھر ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی بعض حصہ اس کے جسم پہ مارو. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے، اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی وہ نہیں مانے تو پھر دل سخت ہو گیا. گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، یعنی پتھروں سے بھی فیض جاری ہو جاتا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے. اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. کیا بھلا تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف یعنی تبدیلی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں. یعنی جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے کلام کے ساتھ بھی اپنی منمانیاں کرنے لگتا ہے، خود نہیں بدلتا، کلام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اور انہیں پتا ہے کہ وہ ایسا غلط کر رہے ہیں. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی جیسا دیس ویسا بیس.
اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو تمہاری کتاب میں آ چکی ہیں اور تمہیں پتہ ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں، تاکہ وہ اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے جھگڑا کریں۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کس کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، چاہے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے ہو، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ جب صحیح علم نہیں ہوتا تو انسان کے پاس فالس ہوپس ہوتی ہیں، اور یہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، یہ ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں۔ یہ جس چیز پر اللہ کا نام لگ جائے گا لوگ اس کو ویلیو کریں گے اور یہ اس سے فائدے اٹھائیں گے۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کیونکہ ان کی آرزویں اور تمنائیں تھی نا ان کا دین، لہٰذا انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچ رکھی تھی جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر وہ عموماً سنی سنائی باتوں پر تکیہ کر لیتا ہے، یا پھر جو اس کے اپنے خیالات یا لاجک ہوتی ہے اس کی بنا پر وہ فیصلے کرتا ہے۔ ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، یعنی وہ اس سے باہر نہیں نکلا، توبہ نہیں کی، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل قابل مذمت ہے۔ دل کی پسندیدہ حالت کیا ہے؟ دل کی نرمی، کمزوری نہ ہو، بزدلی نہ ہو، لیکن نرمی ہو۔ تو ہمیں ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جو دلوں کی سختی کا باعث بنے، جو دلوں کی ویرانی کا باعث بنے، اور وہ کام کرنے چاہیے جو دلوں کو نرم کریں۔ لہذا ایسے کام، مثال کے طور پر کسی میت کو غسل دینا، یا مریضوں کی عیادت کرنا، یا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یا نیک لوگوں سے ملاقات کرنا، علم کی مجالس میں شرکت کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جن سے دل نرم ہوتے ہیں، جن سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور پھر امیین کی بات کی گئی ہے ان آیات میں۔ امی کون ہوتا ہے؟ امی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امی وہ ہوتا ہے جو صرف سنی سنائی باتوں پر چلتا ہے، خود علم حاصل نہیں کرتا۔ لا یعلمون الکتاب الا امانی۔ امانی کیا ہے؟ ابن جزئی کہتے ہیں معنی اور فہم ذہن میں لائے بغیر تلاوت کرنا، بے سوچے سمجھے پڑھتے جانا۔ یعنی بعض لوگ کتاب پڑھتے بھی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ اس آدمی کی صفت ہے جو اللہ کے کلام کو نہ سمجھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ محض اس کی تلاوت پر اکتفا کر لیتا ہے۔ حسن بصری نے کہا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، بس اس کی تلاوت کو عمل بنا لیں۔ پھر اسی طرح دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدلنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اپنی پسند کے لوگوں سے یا اپنی پسند کے مطابق فتوے طلب نہیں کرنے چاہیے۔ علماء کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو جیسی ہے ویسی ہی لوگوں تک پہنچائیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں، کیونکہ تبدیلی کرنا ثواب کی بجائے عذاب کا باعث ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر دیتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ باتوں کا حکم دیا، کچھ کرنے کے کام بتائے اور کچھ نہ کرنے کے کام۔ یاد رکھیے عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے، لہٰذا ان 4 قسموں میں سے کسی بھی قسم میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بدنی عبادت، جیسے طواف، رکوع، سجود وغیرہ۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، یعنی طواف کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 2 مالی عبادت، جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر نیاز ماننا، یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی نظر مانے صرف اللہ کے لیے مانے، یعنی کسی اور کے نام کی نظر نہ مانے، غیر اللہ کے نام کی نہ مانے۔ یعنی بعض لوگ بزرگوں یا پیروں یا اولیاء کے نام کی نظریں مانتے ہیں کہ ہم ان کے مزار پہ جا کے بکرا قربان کریں گے اگر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 لسانی عبادت، یعنی زبان سے ذکر کرنا، تو کسی اور کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے یا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، یعنی کسی جن بھوت کو، یا جیسے یہ جادو وغیرہ کرنے والے لوگ شیاطین کو پکارتے ہیں، یا اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی مشکل کام کرنے لگتے ہیں تو یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح قلبی عبادت، یعنی دل سے، جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ بھروسہ رکھنا،
اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھنا، تو یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. ان میں سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ عبادت قابل قبول نہیں. دوسری اہم چیز والدین کے ساتھ احسان، اور اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. والدین کے حق میں سستی کا شکار نہ ہو. زندہ ہیں تو خدمت کی صورت میں، خوش کرنے کی شکل میں، اور فوت ہو جائیں تو دعا، ان کی طرف سے صدقہ خیرات. پھر نرم کلام اور اچھا قول، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہوتا ہے. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے نرمی سے بات کریں، اچھے سے بات کریں، آگے بڑھ کر ملیں، سلام میں پہل کریں. تو یہ تمام اعمال جو ہیں یہ عبادات شمار ہوتے ہیں. لہذا جو بھی آپ نے عبادت کی قسمیں پڑھی اور جو یہاں حکم دیے گئے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی پر عمل ضرور کرنا ہے. آج ہی والدین کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو کال کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے اگر پاسبل ہو، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یاد رکھیے قرآن کی کچھ حکم ماننا اور کچھ کا انکار کر دینا، کچھ کو چھوڑ دینا، یہ ایمان کے منافی ہے، تقوی کے منافی ہے، یہ نفاق کی علامت بن جاتا ہے. اپنی مرضی کا دین نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ مرضی ہے تو کام کر لیا، مرضی نہیں تو چھوڑ دیا. جہاں آسانی ہوئی کر لیا، جہاں مشکل آئی چھوڑ دیا. کیونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کو جن چیزوں سے روکا گیا تھا وہ نہیں رکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. آج اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہو چکا ہے جو پہلے اہل کتاب کا تھا. آج آپ دیکھیے کہ کوئی مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا لیکن سود سے پرہیز نہیں کرتے. سود لینے کو انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے. اسی طرح قبلہ رخ ہو کے واش روم نہیں جائیں گے، یعنی اگر کسی کا واش روم قبلہ رخ ہے تو اس کو بہت بڑا جرم سمجھیں گے، لیکن نماز سے کوئی واسطہ نہیں. جھٹکے والی مرغی سے پرہیز کریں گے لیکن شراب پینے میں کوئی کباہت نہیں سمجھیں گے. یعنی جس حرام کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جو اپنے لیے کنوینئنٹ ہے کچھ ریچولز کو لے لو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن
قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کی تائید کی. تو کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. یہ تھے بنی اسرائیل کہ رسول جب ایسی چیز لایا جو ان کے نفسوں پہ بھاری تھی تو تکبر کا رویہ اختیار کیا اور حتیٰ کہ یہاں تک حد سے بڑھ گئے کہ رسول کو ہی قتل کر دیا. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. کفر لعنت کا سبب بن جاتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس تورات ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے. حالانکہ اس سے پہلے یہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، یعنی اسی کتاب کے واسطے سے اور اس نبی کے. پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے یہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ یہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض ضد کی بنا پر. اللہ سے مقابلہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے. ناراضگی کس بات کی تھی ان کی کہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، عربوں میں کیوں آ گیا، اسے تو بنی اسرائیل میں آنا تھا. تو یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور یوں تم ظلم کر رہے تھے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے
ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے، یعنی کیا یہ ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانیوں پہ ابھارتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی پھر فوراً اللہ کے پاس پہنچو، جنت میں جاؤ۔ اور یہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ تو اس رکوع میں چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اہم چیز سیکھنے کی کیا ہے کہ حق سے متاثر نہ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت کی علامت ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ دوسرے یہ کہ جنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر اللہ سے حسن خاتمہ کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے ملاقات کے شوق کی دعا کرنی چاہیے، بغیر کسی تکلیف کے جو تکلیف پہنچائے اور بغیر کسی فتنے کے جو گمراہ کرنے والا ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے اور ہمیں جو کچھ ہم سیکھیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پہلی ان قوموں کی طرح جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی لیکن عمل میں اسلام سے بہت دور تھی، ان کی روش پر چلنے سے بچائے اور اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اور ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، مسلمان ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔